अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का मौजू इंतहाई नाजुक और आलमी नुक्ते नज़र से अहम है। ईरान पर जंग के बादल मंडला रहे हैं और सूरत हाल घंटा बघंटा तब्दील हो रही है। एक तरफ अमेरिका का इंतहाई ताकतवर बहरी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन नामी तैयारा बरदार जहाज़ की क़यादत में ईरान की तरफ, इस इलाके की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ईरान अपनी ज़ेर ज़मीन मिज़ाइल शहरों की ताकत का मुज़ाहरा कर रहा है और इसी दौरान ख़ित्ते के ममालिक हैं जो जंग के शोले में नहीं जलना चाहते। और तीन नुक्ते नज़र से, तीन डायमेंशन के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे कि ट्रंप की ताज़ा तरीन धमकी ईरान को कि वो डील कर ले वरना जंग का सामना करना पड़े, और ये कि अमरीकी फ़ौजी दस्ते और बर्री जहाज़ इस ख़ित्ते में तैनात किए जा रहे हैं। ख़ित्ते की ताकतों का रद्द-ए-अमल जिसमें सर फ़हरिस्त मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब हैं, और उन्होंने बड़ी वाज़ेह पोजीशन इख्तियार की है। और सबसे तीसरा जो मौज़ू है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी हालत क्या है? क्या वो बिल्कुल सेहतमंद दिमाग के साथ अपने तमाम फ़ैसले कर रहे हैं? क्यों वो ईरान से वाबस्ता दहशतगर्दी से इस कदर खौफज़दा हैं, लेकिन इसराइल की फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो वहशियाना कार्रवाइयाँ हैं उस पर ख़ामोश हैं, बल्कि उसको फ़ैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने गाज़ा का अमन मंसूबा पेश किया। उसमें गाज़ा अमन बोर्ड भी कायम हो गया। उसमें पाकिस्तान और मिस्र जैसे ममालिक जहाँ पे जमहूरी अक़दार मुसलसल रू बज़वाल हैं, उन्होंने भी रुकनियत हासिल कर ली है। तो क्या ये दोगलापन नहीं है, और क्या ये कोई बहुत गहरी सियासी हिकमत अमली है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ इसराइल को बिल आखिर इस ख़ित्ते का पोलिसमैन बनाना है? अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने चंद घंटे पहले ये ख़बर दी थी कि मुमकिना तौर पर ईरान पर हमला आने वाले 24 से 48 घंटों में हो सकता है। और बुध के रोज़ ये ताज़ा तरीन जो धमकी दी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे ये ख़बर चलाई थी, और उस पैगाम में सोशल ट्रूथ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि या तो मुआहदा कर लें, यानी ईरान से कहा, या फिर गुज़िश्ता साल जून में जो इसराइल के साथ अमेरिका ने हमले किए थे मिलकर, उससे हमला ज़्यादा सख्त होगा। उनके ये अल्फाज हैं कि जो ये बेड़ा यानी बहरी बेड़ा तैयार, आमादा और अपना मिशन तेज़ी और भरपूर क़ुव्वत के साथ पूरा करने की सलाहियत रखता है। अब 2026 की ये फ़िज़ा यानी पहला महीना है, इस वक्त और गर्म हुई जब अमेरिका ने बड़े पैमाने पर इस ख़ित्ते में फ़ौजी मशक़ों का ऐलान किया। मकसद वाज़ेह था कि यहाँ पर अपनी जंगी सलाहियत का मुज़ाहरा करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का जवाब भी बड़ा वाज़ेह था कि मुज़ाकरात की अगर ख़्वाहिश है तो जंग की धमकियाँ देना बंद कर दें। और ज़ाहिर आपको याद होगा कि चंद हफ़्ते पहले बड़े खौफनाक पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए ईरान में, और ईरान की क़यादत ने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया अमेरिका और इसराइल पे कि इन हंगामों के पीछे दरअसल ये दोनों बड़ी क़ुव्वतें थीं। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि ख़ित्ते की अहम ताकतें अमरीकी जंगी जुनून की हिमायत नहीं कर रहीं। सऊदी वलियात शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी सदर मसूद पेशेज़गियान के साथ फ़ोन पर बात करके वाज़ेह किया कि रियाज़ यानी सऊदी अरब अपनी फ़िज़ाई या ज़मीनी सरज़मीन ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी फ़ौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। अब उन्होंने बहरहाल मुज़ाकरात की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया, लेकिन सवाल ये है कि ईरान तो मुज़ाकरात पे तैयार रहा है, लेकिन मुनसिफ़ाना अंदाज़ में, गिदड़ भभकियों धमकियों से नहीं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने भी ऐलान किया कि वो न तो अपनी सरज़मीन हमले के लिए इस्तेमाल होने देगा ईरान पर, और ना ही कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा अगर ईरान के ख़िलाफ़ कोई फ़ौजी एक्शन हुआ। और ये भी कहा कि सूरत हाल का हल मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और बैन अक़वामी कानून की पासदारी में है। लेकिन सवाल ये है कि बैन अक़वामी कानून की पासदारी क्या कोई करने पे आमादा है? क्या अमेरिका, क्या इसराइल अमरीकी कानून की पासदारी कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों ममालिक तो शायद समझते हैं कि किसी भी
قانون اور ضابطے سے یہ دونوں بالا تر ہیں۔ اب علاقائی سیاست میں یہ انتہائی اہم موڑ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو مقامی اتحادیوں کی غیر مشروط حمایت حاصل نہیں ہے۔ ایران نے بھی تمام پڑوسی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ ان کی زمین سے کوئی حملہ ہوا تو وہ جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور یہ بالکل ویسی صورتحال ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، یعنی کسی کو آپ ضرورت سے زیادہ دبائیں گے تو وہ بھی پھر اپنا زور دکھائے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جس نوعیت کے بیانات دے رہے ہیں، جس طرح انہوں نے فرانسیسی صدر کے حوالے سے بات چیت کی، یا کچھ برطانوی رہنماؤں کا مذاق اڑایا اور یہ بھی کہا کہ برطانیہ نے چاگوس آئیلینڈ موریشس کو واپس دے کے ایک عظیم غلطی اور بے وقوفی کی ہے، اس قسم کی بیانات سن کے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکی صدر کی ذہنی صحت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بار بار ان کا جو فریمنگ ہے تمام مسائل کی وہ ہے کہ ایران دہشت گردی کا حامی ہے، اور اسی لیے ساتھ ساتھ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نیوکلیر پروگرام پر بھی عمل درآمد کر رہا ہے، اور اسی لیے اس کو کنٹین کرنا، اس کے خلاف حملے بڑے ضروری ہیں۔ لیکن اسرائیل جو غزہ میں کھلے عام فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے اکتوبر 2023 سے، جنگ بندی کے بعد بھی کوئی 1000 کے قریب افراد گزشتہ چند ہفتوں کے دوران مارے جا چکے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 15-20 فلسطینیوں کو مزید اس نے شہید کیا ہے غزہ کے علاقے میں بمباری کر کے۔ اور ساتھ ہی پھر وزیر اعظم نیتنیاہو نے ایک اور تازہ ترین مجدہ یہ سنایا ہے کہ غزہ میں کوئی فلسطینی ریاست نہیں بننے دیں گے، اور اس پر امریکہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، بلکہ مسلسل فوجی امداد آ رہی ہے نیتنیاہو کے اس قسم کے بیانات کے بعد۔ اور اس نے کہا کہ نہ فلسطینی ریاست بنے گی، نہ ہم اپنی سیکیورٹی جو ضروریات ہیں یا ذمہ داریاں وہ کسی اور کے حوالے کریں گے۔ اس طرح انہوں نے جو غزہ کا امن بورڈ ہے اس سے وابستہ امیدوں پہ بھی پانی پھیر دیا ہے۔ اب یہ جو دوغلے پن کا یہ جو بیانیہ ہے، اس کو ہمیں تاریخ کے کانٹیکس میں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو دہشت گردی کا جو وجود ہے، یہ 9/11 کی جنگوں کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم، وار آن ٹیرر، ریڈیکلائزیشن، اور یہ بنیادی طور پہ امریکہ کی طرف سے یہ اصطلاحات آئیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ اور یورپ نے کس طرح مصر کے صدر جولانی کو، احمد الشرع کو کس طرح گلے لگایا، حالانکہ یہ القاعدہ کا سابقہ لیڈر تھا اس علاقے میں، اور کس طرح امریکہ اور برطانیہ اور اکثر یورپی ممالک مصر کے جنرل سیسی، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ کتنے قریب ہیں، اور ان کی پالیسیوں کو کس طرح وہ سراہتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی نیریٹیوز تھے جو امریکہ کی طرف سے آئے، وہ بنیادی طور پہ جن علاقوں کے لیے یہ بیانیہ استعمال کیا گیا، ان کو بنیادی طور پہ غیر انسانی، انسان دشمن ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا، ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی آزادی اور حقوق کے لیے لڑ رہے تھے۔ لیکن امریکہ نے اپنی جنگوں کا، چاہے وہ عراق میں تھی، لیبیا میں تھی، افغانستان میں، یمن میں، صومالیہ میں، اس کو جائز بنانے کے لیے اس کے جواز کے طور پہ اس نے مختلف اصطلاحات گڑھیں، اور اس کے لیے فنڈنگ بھی کی، اور ان ملکوں پہ پھر جنگیں مسلط کیں۔ اب 9/11 کے بعد یہی بیانیہ جو ہے امریکہ کی بنیادی طور پہ جو بیرونی جنگیں ہیں ان کا جواز بنا، لیکن جیسے جیسے امریکہ میں جمہوری عمل کمزور ہوا ہے، خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد سے، اب یہی بیانیہ یہ لگتا ہے کہ اندرونی سیاست میں بھی داخل ہو گیا، یعنی طاقت کا استعمال وفاق کی طرف سے، یعنی فیڈرل امریکی حکومت کی طرف سے صوبوں کو دھمکیاں، جو منیسوٹا میں جس طرح ہنگامے ہو رہے ہیں، وہاں کے گورنر کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ آگ سے کھیل رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو امیگریشن کاؤنٹر نارکوٹکس اور کا جو ادارہ ہے ICE، اس کے ایجنٹس کے خلاف تقریباً تمام ملک میں بڑی اس وقت نفرت پائی جاتی ہے، گہرے جذبات ہیں۔
لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امیگرنٹس کے خلاف اور جتنے بھی غیر قانونی طور پہ آئے ہوئے ہیں وہ کارروائی جاری رہے گی، چاہے وہ امریکہ کے کسی بھی کونے میں ہو۔ اب اس کی وجہ سے جتنا تشنج پیدا ہوا ہے، لیکن مسلسل امریکہ کی فیڈرل حکومت امریکی آئس ایجنٹس جو ہیں ان کو باقاعدہ تحفظ فراہم کر رہی ہے اور ایک کافی کشیدگی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو اب سادہ ترین الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ کا ایران پر فوکس در حقیقت امریکہ میں جو ایک زوال پذیر جمہوریت ہے اور بکھرتی ہوئی قومی یکجہتی کا ایک عکس ہمیں اس سے لگ رہا ہے کہ ایک طرف وہ اپنے یک طرفہ سوچ کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود امریکہ کے اندر ایک سیاسی انتشار کسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بھی طاقت کے زور پہ اپنی پالیسیوں پر عمل درآمد پہ تلے ہوئے ہیں۔ اب ان کا بنیادی مسئلہ اب یہ بھی ہے کہ اندرونی جو صورتحال ہے اس پہ پردہ بھی ڈالنا ہے، لہٰذا وہ فیڈرلزم کی بات کر رہے ہیں کہ فیڈرل قانون جو ہے وہ تمام قوانین پر برتر ہے۔ اسی طرح اسرائیل اس سارے سیاسی جغرافیائی کھیل میں امریکہ کا ایک بالکل ایک اٹوٹ انگ ہے، چاہے وہ کتنے ہی جرائم کیوں نہ کرے، لیکن اس کے خلاف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ الٹا اس کی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ تو بحیثیت مجموعی ایک دھماکہ خیز صورتحال ہے سیاسی طور پر۔ خطے کے جو ممالک ہیں وہ جنگ نہیں چاہتے، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات بظاہر ایران کے خلاف امریکہ کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ دہشت گردی کا نہیں ہے بلکہ عدم مساوات، غصب شدہ حقوق اور بین الاقوامی قانون کی پامالی ہے۔ یعنی غزہ بورڈ بھی اقوام متحدہ کی متوازی باڈی کھڑی کر دی گئی ہے۔ جب تک امریکہ اور اس کے اتحادی اپنے دوغلے معیارات پر نظر ثانی نہیں کریں گے، مشرق وسطیٰ امن کا گہوارہ نہیں بن سکے گا۔ ان دعووں کے مطابق جو دعویٰ امریکی صدر کر رہے ہیں، بلکہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے مشرق وسطیٰ مزید کیوس میں، مزید انتشار میں ڈوب سکتا ہے۔ اس میں ایک نئی جنگ چھڑ سکتی ہے، ایسی جنگ جس کے سائے آج کل ایران پر منڈلا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔